میں ہندو ڈاکٹر تھا اور چوری چھپے ہسپتال میں مردہ لاشوں سے اعضاء نکال کر بیچتا تھا۔ ایک مولوی کی جوان بیٹی کی موت ہو گئی اور تبھی مجھے کم عمر انسان کے اعضاء کا آرڈر ملا۔ میں نے گورکن کو سونے کی انگوٹھی دی اور کہا رات کو میت قبر سے نکال لے، لیکن جوں ہی میں نے لڑکی کے چہرے سے کفن ہٹایا تو جان نکل گئی۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ جب میرا تعلق ایک ہندو گھرانے سے تھا، ہمارا گھر جس محلے میں تھا، اس محلے میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ہمارے باپ دادا برسوں سے اسی گھر میں رہتے آ رہے تھے اور آس پڑوس کے سبھی لوگوں کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ جب بھی آج تک ہم لوگوں کو مسلمانوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، ورنہ ہم لوگوں نے کبھی اپنی ذات سے مسلمان کو اذیت تکلیف پہنچائی تھی۔ ہم لوگ بہت ہی امن و سکون سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ پورا خاندان ہمارے باپ دادا کی بنائی اس حویلی کے الگ الگ حصوں میں رہتا تھا۔ حویلی، دیوالی اور ایسے ہی دوسرے تہواروں پر پوری حویلی میں جشن کا سماں ہوتا تھا۔ ہماری زندگیاں سکون سے گزر رہی تھیں، مگر پھر ایک میرے چھوٹے چچا کو مسلمانوں کے دین کا مطالعہ کرنے کا شوق چڑھ آیا اور اب وہ مسلمانوں کے دین کا مطالعہ کرنے لگے۔ انہیں یہ شوق اپنے ایک مسلمان دوست سے لگا تھا۔ اس کا ہمارے گھر میں بہت آنا جانا تھا اور چچا بھی اکثر اس کے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ چچا اکثر اپنے اس دوست سے اور اس کے گھر والوں کے طور طریقوں اور رہن سہن سے بہت متاثر نظر آتے تھے۔ اکثر وہ اپنے اس دوست کی تعریف کرتے بھی دکھائی دیتے تھے۔ چچا نے اپنے اسی دوست کی زندگی سے متاثر ہو کر دین اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا تھا۔ اس بات پر ابو اکثر پریشان دکھائی دیتے تھے اور اکثر چچا کو روکتے بھی نظر آتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے انہیں کوئی ڈر ہے، اور پھر ایک دن ان کا یہ ڈر سچ ثابت ہو گیا اور چچا نے اسلام قبول کر لیا۔ سب لوگ گھر والوں نے ان کی بہت مخالفت کی، مگر چچا نے ٹھان لی تھی کہ سب گھر والوں کو مسلمان کر کے ہی رہیں گے۔ چچا نے اپنے گھر میں ہی سب کو اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی اور اس طرح آہستہ آہستہ حویلی کے باقی لوگ بھی اسلام قبول کرنے لگے۔ یہ بات میرے باپ کو بے حد ناگوار گزر رہی تھی۔ اب ہماری حویلی میں کھلم کھلا لڑائی جھگڑے ہونے لگے تھے۔ یہ سب میرے باقی کے رشتہ داروں کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہو رہے تھے۔ میرے ابو اپنا درہم ہرگز بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ ان کا ذہن اور دل اس قدر وسیع نہیں تھا کہ وہ کسی دوسرے درہم کو قبول کر سکیں، اس لیے وہ اپنی ضد اور انا پر قائم رہے، اور چچا کی لاکھ کوشش کرنے پر بھی انہوں نے دین اسلام کو قبول کرنے سے واضح انکار کر دیا۔ یہی نہیں، اس بات پر انہوں نے چچا کو سخت برا بھلا بھی کہا۔ چچا چاہتے تھے کہ میرے ابو کی آخرت اچھی ہو جائے، مگر میرے ابو صرف دنیا ہی چاہتے تھے۔ میرے ابو نے جب یہ دیکھا کہ حویلی کے تمام لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہے ہیں تو وہ مجھے اور امی کو لے کر حویلی چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے اور اپنے ایک دوست کے گھر میں رہنے لگے۔ میرے والد صاحب جب اپنا شہر اور حویلی چھوڑ کر دوسرے شہر میں رہنے کے لیے آئے تو اس وقت وہ بالکل ہی خالی ہاتھ تھے۔ حویلی کے کئی حصے دار تھے، اس لیے حویلی بکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور میرے ابو کے پاس بھی ان کی جمع پونجی اتنی نہیں تھی کہ وہ دوسرے شہر میں آرام سے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اس کے لیے انہیں ایک اچھی نوکری ڈھونڈنی تھی جس کی بنا پر ہم اس شہر میں اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں۔ میرے ابو ڈاکٹر تھے، مگر دوسرے شہر میں نوکری ملنا اس قدر آسان ثابت نہیں ہو رہا تھا جتنا انہوں نے سوچا تھا۔ میرے ابو کے پاس تھوڑی بہت جو جمع پونجی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی تھی۔ وہ تو ابو کے بچپن کے دوست بے حد اچھے تھے جو انہوں نے ہمیں رہنے کے لیے اپنا فلیٹ دے دیا تھا، ورنہ اس اجنبی شہر میں ہمارا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا۔ ابو دن رات نوکری ڈھونڈ رہے تھے، مگر اس شعبے میں بھی ہر جگہ رشوت ہی درکار تھی۔ اس وجہ سے انہیں کہیں بھی نوکری نہیں مل پا رہی تھی، کیونکہ ابو کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ رشوت دے سکے۔ آخر کار انہیں ایک جگہ نوکری مل گئی، مگر جو کام انہوں نے اس نوکری میں سر انجام دینا تھا، اس کام کا سن کر ابو کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے ان لوگوں سے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا۔ ابو گھر آ کر گہری سوچ میں غرق ہو گئے۔ ہمارے گھر کے حالات دن بہ دن بگڑتے ہی چلے جا رہے تھے۔ گھر میں اب کھانے کو بھی سب کچھ ختم ہونے لگا تھا۔ ابو کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، یا تو وہ ان لوگوں کی بات مانتے یا پھر ہمارے حالات ہمیشہ ایسے ہی رہنے تھے، کیونکہ میرے ابو ابھی کوئی اتنے قابل نہیں تھے کہ وہ جہاں جاتے انہیں وہاں ہاتھوں ہاتھ لے لیا جاتا۔
ابھی تو ابو اپنے کیریئر کے سیکھنے کے مراحل میں تھے، جب ہی انہیں اس سب معاملات میں اس قدر پریشانی جھیلنی پڑ رہی تھی۔ اگر میرے ابو کچھ سال اور حویلی میں رہ کر ہی اپنے شعبے میں محنت کرتے تو آج ہمیں یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے تھے۔ میں اس وقت اتنا سمجھدار تو تھا ہی کہ ان سب باتوں کو سمجھ سکتا۔ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے تو کوئی بھی فرمائش کرنی چھوڑ دی تھی۔ مجھے اکثر حویلی کے دن بھی یاد آتے تھے جب کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں تھی اور نہ ہی کسی چیز کی کوئی کمی تھی۔ کھانے کی تنگی تو ہم لوگوں نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، مگر اب ان سب حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جو 14 طبق روشن ہو رہے تھے۔ میں اب اکثر چڑچڑا رہنے لگا تھا۔ جب ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی تو انسان کی طبیعت میں چڑچڑاہٹ آ ہی جاتی ہے۔ وہی سب میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ آخر کار ابو نے ہمارے حالات سے تنگ آ کر یہ نوکری قبول کر لی۔ ابو کو نوکری ہی اسی شرط پر ملی تھی کہ وہ مردہ لوگوں کے اعضاء نکال کر بیچیں گے۔ اس کام کے پیچھے ایک پورا منظم گروہ کام کر رہا تھا اور ابا بھی اپنی غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اس کام میں شامل ہو چکے تھے۔ شروع میں تو ابو کے ضمیر نے بالکل بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ یہ کام کریں، مگر یہ نوکری کرنے کی شرط یہی تھی کہ وہ مردہ لوگوں کے اعضاء نکالیں گے، اور اگر کبھی انہوں نے اس کام سے انکار کیا تو انہیں اس نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ اور ابو یہ نوکری نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ یہ نوکری شروع کرنے کے بعد ابو کئی دن تک پریشان رہے۔ اکثر کبھی کبھار راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جایا کرتے تھے جیسے انہیں کوئی چیز اندر ہی اندر ختم کر رہی ہو، مگر وہ اس بات کا تذکرہ کسی سے بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پیسے کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے اپنی ضمیر کا سودا کر لیا تھا اور اب یہی ضمیر انہیں دن رات کچوکے لگاتا جا رہا تھا۔ ان حالات میں ابو بے حد پریشان رہنے لگے تھے۔ وہ بالکل بھی یہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر وقت اور حالات نے انہیں مجبور کر دیا تھا۔ میرے ابو جس ہسپتال میں کام کرتے تھے وہ ایک نامی گرامی اور بہت بڑا ہسپتال تھا۔ کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اتنے بڑے ہسپتال میں اس قدر گھناؤنا کام بھی ہو سکتا ہے۔ اس ہسپتال کی ساکھ سب کی نظروں میں بے حد اچھی تھی۔ جب ابو نے اس ہسپتال میں کام شروع کیا تو ایک جونیئر ڈاکٹر کی حیثیت سے کام شروع کیا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ابو کی اس کام میں ترقی ہوتی گئی اور ابو کے پاس بے تحاشا پیسے آنے لگے۔ جب اس کام میں ابو کے پاس پیسہ آنے لگا تو ان کا ضمیر بھی کہیں دور جا سویا۔ اب وہ دن رات پیسہ کمانے کی مشین بن کر رہ گئے تھے۔ اب وہ ایک ایسے کامیاب ڈاکٹر تھے جن کا ضمیر مکمل طور پر سو چکا تھا۔ اب انہیں لوگوں کو کاٹتے ہوئے اور ان کے اعضاء نکال کر بیچتے ہوئے ذرا برابر بھی رحم نہیں آتا تھا۔ وہ اس کام میں بہت ہی زیادہ ماہر ہو چکے تھے۔ اب ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی بڑے بڑے لوگوں میں ہو چکا تھا۔ وہ انسانی اعضاء نکال کر بیچنے والے جس گروہ کے ساتھ کام کر رہے تھے اب اس گروہ کے وہ اہم رکن بن چکے تھے۔ پیسہ ہم لوگوں پر بارش کی طرح برس رہا تھا تو اب ابو کو بھی یہ کام کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ایک طرح سے انہوں نے اپنے ضمیر کو مکمل طور پر سلا دیا تھا۔ اب انہیں صرف اور صرف پیسہ کمانے سے مطلب تھا۔ انہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ یہ پیسہ کس طرح سے آ رہا ہے۔ ایسا نہیں تھا اس کام میں ابو کو کوئی پریشانی نہیں آئی تھی۔ انہیں اس کام میں ہزار پریشانیاں آئی تھیں، مگر وہ اس طرح کی تمام پریشانیوں سے نکلنے کا حل بخوبی جان چکے تھے اور اب وہ اس کام کے ماہر کھلاڑی بن چکے تھے۔ امی اکثر ابو کو اس کام سے روکتی ہوئی بھی نظر آتی تھیں، مگر جس دن سے ابو نے اس نوکری کو کرنے کی پیشکش قبول کی تھی اس دن کے بعد سے انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ امی کی کسی بات پر بھی کان دھرتے نظر نہیں آتے تھے۔ اس بات پر اکثر امی ابو کی لڑائی بھی ہو جایا کرتی تھی، مگر ابو پھر بھی یہ کام چھوڑنے پر راضی ہرگز نہیں تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہم لوگ بہت امیر ہو چکے تھے۔ اب میں بھی بڑا ہو گیا تھا۔ میں نے بھی اپنا مستقبل بنانے کے لیے ڈاکٹری کے شعبے کو ہی چنا تھا اور میرے اس فیصلے سے میرے ابو بہت خوش تھے، مگر میری امی میرے اس فیصلے سے ہرگز بھی خوش نہیں تھیں۔ انہوں نے بہت روکنے کی کوشش کی، مگر ڈاکٹر بننا ہمیشہ سے میرا خواب تھا اور میرے اس خواب کے بیچ میں رکاوٹ نہیں تھی سوائے امی کے، مگر میں نے انہیں بھی راضی کر لیا تھا۔ وہ بجھے ہوئے دل کے ساتھ راضی تو ہو گئی تھیں، مگر وہ میرے اس فیصلے میں خوش ہرگز بھی نہیں تھیں۔ ہاں البتہ ابو بے حد خوش تھے اور انہوں نے ہر معاملے میں میری پوری مدد کی تھی۔ جس موڑ پر بھی مجھے مشکل پیش آتی تو ابو آگے آ کر میری مدد کر دیا کرتے تھے۔
ऐसा नहीं था कि डॉक्टर बनना बहुत आसान था, मगर जब माँ बाप का साथ हो और ख़ास तौर पर डॉक्टर बाप का, तो ये सफ़र आसान हो जाता है। अब्बू मेरे मुस्तकबिल के लिए दिन रात परेशान रहते और हर मोड़ पर मेरी मदद करने की हर मुमकिन कोशिश किया करते। इनकी मेरे लिए इस कदर मोहब्बत देखकर मैं इनका ममनून हो जाया करता। वो डॉक्टर जैसे भी थे, मगर एक बाप की हैसियत से वो बेहद अच्छे थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मुझे प्यार ही दिया था, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी थी। मुझे अक्सर अपनी हवेली और इसके मकीन बहुत याद आते थे, मगर इस बात का तज़किरा मैं अब्बू के सामने नहीं किया करता था, क्योंकि जब भी हवेली का जिक्र कर आता था तो अब्बू को बहुत बुरा लगता था। वो इस हवेली और इसके मकीनों के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहते थे। यही वजह थी कि अब हमारे घर में हवेली का कोई तज़किरा नहीं होता था। अगर कभी हवेली का कोई जिक्र हो भी जाता तो हम माँ बेटा ही करते थे। अब्बू के सामने इस बात का कोई जिक्र भी नहीं करते थे, क्योंकि इसके बाद अब्बू बहुत चिड़चिड़े हो जाया करते थे और कई कई दिन तक हम लोगों से भी बात नहीं किया करते थे। कुछ अर्सा गुजरा तो मैं भी डॉक्टर बन चुका था। जिस दिन मैं डॉक्टर बना, इस दिन मेरे माँ बाप बेहद खुश थे और इन दोनों की खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी। मेरी हाउस जॉब मुकम्मल हुई तो नौकरी ढूंढने की बारी आई, तो मेरे अब्बू ने मुझ पर जोर दिया कि जिस अस्पताल में वो नौकरी करते हैं, मैं भी इनके साथ ही इसी अस्पताल में नौकरी करूँ। मैं अपने अब्बू से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और इनका बहुत एहतराम करता था। इनका कहा बिल्कुल भी नहीं टाल सकता था, और वैसे भी इनका अस्पताल शहर के बेहतरीन अस्पतालों में शुमार होता था। वहाँ अपने मुस्तकबिल की शुरुआत में ही नौकरी करना एजाज़ की बात थी मेरे लिए, तो मैंने भी बगैर किसी चूं चरा के इस अस्पताल में नौकरी कर ली। चंद दिन तो मेरे बहुत अच्छे गुजरे। मैं वहाँ एक बहुत बड़े सर्जन का असिस्टेंट बन चुका था। कुछ अरसे में मैंने इस डॉक्टर का असिस्टेंट बनकर गुजारा। इसके बाद अब्बू ने मुझे अपने साथ लगा लिया। जो काम करते थे, उन्होंने इस काम में मुझे भी अपने साथ शामिल करने का फ़ैसला किया। जब अब्बू ने मुझे अपने काम की नौयत के बारे में बताया तो कुछ पलों के लिए मैं जैसे सांस लेना ही भूल चुका था। मैं बगैर अपनी पलकें झपकाए अपने अब्बू की तरफ देख रहा था। वो जो कह रहे थे, अगर वो सब सच था तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा भयानक सच था। जिस बाप को मैंने अपने दिल में बहुत ऊंचे मकाम पर बिठा के रखा था, इनकी सच्चाई जानकर मेरा दिल लरज़ने लगा था। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे अब्बू इंसानी आज़ाब बेचने जैसे ख़तरनाक और घिनौने काम में भी मुलविस हो सकते हैं। अगर ये बात मुझे अपने अब्बू के अलावा किसी और के मुंह से सुनने को मिलती तो मैं इस बात पर कभी भी यकीन नहीं करता, मगर मेरे अब्बू खुद मेरे सामने बैठकर इस बात का एतराफ़ कर रहे थे। और ना सिर्फ वो एतराफ़ कर रहे थे, बल्कि मुझे भी अपने साथ इस काम में शामिल होने की पेशकश कर रहे थे। आज जैसे ज़िंदगी के भयानक सच से सामने आने का वक़्त था, मैं ये काम हरगिज़ नहीं करना चाहता था। मैंने अब्बू को साफ इनकार कर दिया, मगर मेरे अब्बू जिस गिरोह के साथ मुलविस थे, इस गिरोह ने ही मुझ पर जोर देना शुरू कर दिया और धमकियों पर उतर आए। अगर मैं इन लोगों के साथ इस काम में शामिल नहीं हुआ तो वो मेरे डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल करवा देंगे। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। या तो मैं इन लोगों की बात मानकर अपने ज़मीर का सौदा करता, या फिर सारी ज़िंदगी के लिए बेरोज़गार हो जाता। जब अब्बू ने मुझे समझाया कि ये काम करने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि पैसा ही पैसा है, तो मैं वक्ती तौर पर यह काम करने के लिए राज़ी हो गया, क्योंकि मुझे हर हालत में अपना मुस्तकबिल बचाना था। अब मैंने अपने अब्बू के साथ काम शुरू कर दिया था। अब मैं भी मुर्दा लोगों के अज़ा निकाल कर बेचा करता था। पहले दिन जब मैंने ये काम किया तो मेरे हाथ कांपने लगे थे। मेरा ज़मीर चीख चीख कर मुझे ये काम करने से रोक रहा था, मगर मेरी मजबूरी आड़े आ गई थी और मैं ये काम करने पर मजबूर था। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, मगर ज़िंदगी अपनी डगर पर चल पड़ी थी और अब मैं भी इस काम का आदी होता जा रहा था। जो भी था, इस काम में बहुत पैसा था और पैसे की चमक इंसानी आँख को बिल्कुल ही अंधा कर देती है। एक दिन मैं अस्पताल में अपने मामूल के काम निपटा रहा था। इतने में एक नर्स ने एक मरीज़ के आने की इत्तला दी। मैं इसे देखने फ़ौरन चल पड़ा। जब वहां पहुंचा तो एक बूढ़े शख्स के साथ एक इंतहाई खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। इस लड़की को एक नज़र देखकर मैं ठटक कर रह गया। इस लड़की में एक अजीब सी कशिश थी और वो किसी भी शख्स को अपनी जानिब खींचने का हुनर बाखूबी रखती थी। पहली ही नज़र में इस लड़की ने मेरे दिल में एक ख़ास मकाम बना लिया था। मैंने जब इसकी तरफ देखा, इस पर से नज़रें हटाना जैसे भूल ही गया था। वो लड़की एक मुसलमान लड़की थी। वो मुकम्मल पर्दे में बैठी थी, बस इसका चेहरा खुला हुआ था। वो भी शायद इसने गर्मी की वजह से खोल दिया था।
اس کے ساتھ جو بزرگ بیٹھے تھے وہ اپنے حلیے سے ہی کوئی مولوی لگ رہے تھے۔ میں نے خود کو قابو کیا اور ان سے ان کی تکلیف کے بارے میں پوچھا اور انہیں دوبارہ 2 دن بعد بلا لیا۔ وہ لڑکی چلی گئی تو میں کافی دیر تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ 2 دن بعد وہ لوگ دوبارہ آ گئے۔ اس بار میں نے اس بزرگ کو ڈرپ لگا دی کیونکہ انہیں جسمانی طور پر بہت کمزوری تھی۔ اس دن میری اس لڑکی سے تھوڑی بہت بات چیت ہوئی اور میں نے ہمت کر کے اس لڑکی سے اس کا فون نمبر مانگ لیا۔ اس لڑکی نے کچھ پس و پیش کے بعد مجھے اپنا نمبر دے دیا۔ اس طرح فون پر ہماری بات چیت ہونے لگی تھی۔ ابھی بات کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا، بات زیادہ آگے نہیں بڑھی تھی اور بات چیت ابھی ذاتی تعارف تک نہیں پہنچی تھی۔ شاید اس لڑکی کے دل میں بھی میرے لیے کچھ تھا جب بھی وہ مجھ سے بات کر رہی تھی اور میری طرف مائل ہو رہی تھی۔ اس 1 ہفتے میں بہت خوش رہنے لگا تھا۔ اتنے وقت سے ذہن پر جو دھند چھائی ہوئی تھی وہ ہٹنے لگی تھی، مگر شاید میری قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری قسمت میں محبت کی خوشی دیکھنا نہیں لکھا تھا۔ چند دن بعد مجھے آرڈر ملا کہ ایک کم عمر میت کے اعضاء نکالنے ہیں۔ اس بار مجھے یہ کام کرنے کے پہلے سے کہیں زیادہ پیسے ملنے والے تھے۔ میں جب ہسپتال پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ ایک مسلمان لڑکی کی میت آئی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ اسی لڑکی کی میت کے اعضاء نکال لیے جائیں۔ میرے ذہن میں ایک سوچ یہ بھی تھی کہ میرے پورے خاندان کے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے میرے باپ کو اتنی تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھانی پڑی تھیں۔ پھر میں نے سوچا کہ اب کسی اور میت کے نہیں بلکہ مسلمان لڑکی کی میت کے ہی اعضاء نکالوں گا۔ اچانک ہی اس لڑکی کے گھر والوں نے شور ڈال دیا تھا کہ وہ اپنی لڑکی کا پوسٹ مارٹم نہیں کروائیں گے اور اسے آج ہی دفنائیں گے۔ مجھے کل صبح تک لازمی کم عمر میت کے اعضاء نکالنے تھے اور ہسپتال میں آج اس لڑکی کے علاوہ کوئی کم عمر میت موجود نہیں تھی، مگر اس کے گھر والوں نے جب زیادہ شور ڈالا تو ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی میت ان کے حوالے کرنی پڑی۔ کچھ دیر بعد میں نے پتہ لگایا کہ انہوں نے اس لڑکی کی میت کو کس قبرستان میں دفنایا ہے۔ یہ مجھے آسانی سے پتہ چل گیا۔ جب وہ سب لوگ اس لڑکی کو دفنا چکے تھے تو میں نے جا کر گورکن کو سونے کی انگوٹھی دی اور اس سے کہا کہ میت کو قبر سے نکال لے اور میرا ایک آدمی آ کر اس میت کو وصول کر لے گا۔ اس طرح میں دوسری ہسپتال آ گیا اور میرے گروہ کا ایک آدمی اس میت کو لینے چلا گیا۔ جب وہ اس لڑکی کی میت کو لے کر دوبارہ ہسپتال پہنچا تو اس وقت تک رات ہو چکی تھی۔ میں نے اسی وقت اس لڑکی کے اعضاء نکالنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے اس لڑکی کی میت پر سے کفن ہٹایا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں کھڑا ہوا تھا مگر مجھے ایسا لگا جیسے میں منہ کے بل گر پڑا ہوں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے رکھی اس لڑکی کی میت کو دیکھنے لگا جس سے ابھی میری محبت کی شروعات ہوئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا قسمت میرے ساتھ اس قدر ظلم بھی کر سکتی ہے۔ میری ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی بالکل بھی سکت نہیں رہی اور میں وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ جو کچھ ابھی میں نے دیکھا تھا اس نے مجھے شدید دکھ پہنچا دیا تھا۔ میں قسمت کی ستم ظریفی پر بے حد حیران و پریشان تھا۔ میں اس لڑکی سے سچے دل سے محبت کرنے لگا تھا اور اب اس کی میت میری آنکھوں کے سامنے پڑی تھی اور میں اپنی ہی محبت کی میت کے اعضاء نکالنے والا تھا۔ مجھے اس وقت خود سے بے حد گھن محسوس ہوئی۔ میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ آج صبح ہی ہمارے ہسپتال میں کیس آیا تھا کہ لڑکی کا کار حادثہ ہوا تھا اور وہ راستے میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ مجھے اب جا کر سب پتہ چل رہا تھا کہ یہ سب جس لڑکی کا کار حادثے میں انتقال ہوا تھا وہ میری ہی محبت تھی۔ میں نے جب وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر بھیگی آنکھوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ بہت روشن تھا، یوں جیسے اس کے چہرے پر نور کی برسات ہو رہی ہو۔ میں نے اپنے ساتھی کو حکم دیا کہ دوبارہ سے اس میت کو لے جا کر دفنا دو کیونکہ اب مجھ میں حوصلہ نہیں تھا کہ میں اس کے اعضاء نکال سکوں۔ میں اپنی محبت کے ساتھ اس قدر گھناؤنا کام ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اس لمحے اس لوگوں کے درد کا بھی احساس ہوا جن کے گھر والوں کی میت کے اعضاء میں نکال چکا تھا۔ مجھے اس لمحے خود سے بے حد شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں اسی وقت وہاں سے اٹھ کر اپنے آفس میں آ گیا اور اس لڑکی کا بایو ڈیٹا نکالا کیونکہ آج صبح ہی وہ ہمارے ہسپتال میں لائی گئی تھی اور اس کا پورا بایو ڈیٹا کمپیوٹر میں محفوظ تھا۔ مجھے جیسے جیسے اس کے بایو ڈیٹا کی تفصیلات پڑھتا جا رہا تھا مجھے اندازہ ہوتا جا رہا تھا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں میری سگی پھوپھی کی بیٹی تھی کیونکہ جب ہم حویلی سے نکلے تھے اس وقت میں ہوشیار تھا۔ مجھے سب ہی رشتہ داروں کے نام اور ان کی شکلیں یاد تھیں مگر ان دنوں یہ لڑکی بہت چھوٹی سی تھی جب بھی میں اسے پہچان نہ سکا اور جو آدمی اس دن اس لڑکی کے ساتھ علاج کی غرض سے آئے تھے وہ میرے سگے پھوپھا تھے۔ وقت نے انہیں بہت بوڑھا کر دیا تھا جب بھی میں انہیں پہچان
نہ سکا۔ میری پھوپھا اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مولوی بن چکے تھے اور انہوں نے اپنی اس بیٹی کو قرآن بھی حفظ کروایا تھا۔ جبھی موت کے بعد بھی اس کا چہرہ اس قدر روشن اور پاکیزہ تھا، مجھے اپنے گناہوں کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ میں نے اس وقت ابو کو جا کر ساری تفصیل بتائی تو وہ تڑپ کے رہ گئے۔ جو بھی تھا وہ اپنے گھر والوں سے بے حد محبت کرتے تھے اور اس دوری نے ان کی محبت کو بڑھایا ہی تھا۔ انہوں نے جب میرے ساتھ اس لڑکی کی میت کو دوبارہ دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ مرنے کے بعد بھی کسی کا چہرہ اس قدر روشن ہو سکتا ہے۔ مجھے اور ابو کو اپنے گناہوں پر بے حد ندامت محسوس ہوئی اور ہمیں محسوس ہوا کہ ہم تو غلاظت کے غلط راستے پر چل رہے تھے، اور ابو نے اپنے گھر والوں سے دوبارہ رابطہ کیا اور ان لوگوں نے بھی ہمیں کھلے دل سے قبول کر لیا۔ ہم لوگوں نے اپنی غلطی مانی اور ان لوگوں کی نیکی اور اچھائی سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی اور واپس اپنے گھر لوٹ گئے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ محترم ناظرین، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک قرض سے، مرض سے، بری آفات سے، بری بلاؤں سے نجات عطا کر۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا کر۔ یا اللہ پاک قبر کی سختی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا اور جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ پاک ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔